آج میں آپ کے سامنے ایک دل کی بات کروں جو مجھے یاد آیا کہ جب میں 7ویں کلاس میں تھا تو میرے والد صاحب نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ بچہ اب 7ویں سال میں داخل ہو گیا، 7ویں کلاس میں چلا گیا، اب ان کے ساتھ کیا کروں؟ کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو سعودی عرب بھیجے، بڑا کما کر آئے گا۔ اور میں سوچتا رہا کہ میں ایک عرب شیخ کے حجرے میں کام کر رہا ہوں اور میں درہم اور دینار شمار کر رہا ہوں۔ دوسرے نے مشورہ دیا کہ اس کو کراچی بھیجے، تیسرے نے مشورہ دیا کہ ان کو کسی مستری خانے میں بٹھا دے، اس لیے کہ مستری بہت کماتا ہے۔ اور میں سوچتا رہا کہ میں نے کالے کپڑے پہنے ہیں اور ایک ٹرک کے نیچے ان کے پرزے کو ٹھیک کر رہا ہوں۔ ایسے میں ایک آدمی جو شاید اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن تھا، جماعت اسلامی سے متاثر تھا، انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ میرے بابا اس آدمی کو مستری خانے میں نہ بٹھانا، اس کو سعودی عرب نہ بھیجے، اس کو کراچی مزدوری کے لیے نہ بھیجے، آپ اس سراج کو ہمارے حوالے کر لیں، ہم اس کو ایک ٹیوشن سنٹر میں داخل کریں گے۔ اور میرے والد صاحب کی اجازت سے پھر وہ مجھے ضلع اسوات لے گئے ایک ٹیوشن سنٹر میں، اس نے مجھے پڑھایا، پھر میں نے میٹرک پاس کیا، پھر میں نے بی اے پاس کیا، پھر میں نے ایم اے پاس کیا، اور پھر یہی جماعت ہے جس نے ایک دیہاتی بچے کو پہلے پڑھایا، پھر اسمبلی میں ممبر بنایا۔ اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی دیہات میں تھا، میں الیکشن جیت گیا تھا، اور جیتنے سے قبل میں اپنے علاقے کے لوگوں کو میں نے اکٹھا کیا کہ میری جماعت بہت عجیب جماعت ہے، انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا ہے تو میرے ساتھ تو گاڑی نہیں ہے، میرے ساتھ تو اجرا نہیں ہے، میرے ساتھ تو پوسٹر اور بینرز کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ پہ اگر اعتماد کیا ہے تو رہنے دے، کرنے دے۔ اور پھر میں کامیاب ہو گیا۔ 2002 کے الیکشن میں میں گھر میں بیٹھا تھا اور مجھے خوب یاد ہے کہ لوگوں خود مٹھائی لاتے تھے اور خود ہی کھاتے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ سراج الحق کے جیب میں مٹھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں یہ منظر دیکھتا رہا کہ اخبار میں نے خبر پڑھی کہ جماعت اسلامی نے سراج الحق کا نام وزیر اعلیٰ کے لیے پیش کیا ہے۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ ادھر دیہات میں بیٹھے ہیں اور ادھر وزارت تقسیم ہو رہی ہے، آپ کو پشاور جانا چاہیے۔ لوگوں نے مجھے مجبور کر کے وہاں سے اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر پشاور پہنچایا، اور پھر ایک سادہ محفل میں ہم بیٹھے تھے کہ فیصلہ ہوا کہ خیبر پختونخوا کا سینئر منسٹر بھی ہوگا، یہ خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ بھی ہوگا، یہ خیبر پختونخوا کا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹر بھی ہوگا، اور یہ خیبر پختونخوا کا انوائرمنٹ اور جنگلات کا منسٹر بھی ہوگا۔ اور میں نے پہلے دن سیکرٹریٹ دیکھا، میں نے پہلے دن اسمبلی ہال دیکھا۔ میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی ہے کہ جب ہمارے ہاں ایک سینٹ کی ٹکٹ کے لیے لوگ کروڑ خرچ کرتے ہیں، میں نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کی اور مجھے سینیٹر بنایا گیا۔ یہ جماعت اسلامی ہے، یہ پروگریسو جماعت ہے، یہ ترقی پسند جماعت ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک بن جائے جس کے لیے قائد اعظم نے یہ بنایا تھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک حقیقی جمہوری ملک بن جائے جس میں ایک کسان کا بیٹا بھی اسمبلی میں پہنچ سکے، جس میں ایک مزدور کا بیٹا بھی ایوانوں میں جا سکے، جس میں ایک غریب کا بیٹا بھی سینیٹر بن سکے، جس میں ایک عام آدمی بھی وزیر بن سکے، تو راستہ اس ملک کے غریب عوام کے لیے، محروم عوام کے لیے صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کو ترقی دیں گے۔